بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تفہیم شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور سابقہ پروگرام میں ہم نے عقیدے کے دلائل کے متعلق کلام کیا تھا کہ عقیدہ کن کن دلائل سے ثابت ہو سکتا ہے، اور عقیدہ کسے کہتے ہیں اس پر بھی ہم نے اس سے پہلے کلام کیا تھا کہ ہمارا ایسا پختہ یقین کہ جس یقین کے اندر کسی قسم کی بھی دلیل کی وجہ سے کوئی شک و شبہ شامل نہ ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ لفظی اعتبار سے۔ اور پھر جب یہ عقیدہ، یہ یقین کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی دین میں شامل ہونے یا اس عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے دین سے خارج ہونے کا سبب ہو، تو اس کو پھر ہم اصطلاحی اعتبار سے عقیدہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی یقین ایسا ہے کہ جو جس میں پختگی دائرہ اسلام میں دخول کے لیے ضروری ہو، تو ہم اس کو عقیدہ اسلام کہتے ہیں۔ اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے عقیدے کو بد عقیدگی سے محفوظ رکھنا، اس کے اندر گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی یقین کی ضرورت ہو، تو اس کو عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں۔ اور پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلائل تھے جن کی تفصیل ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی کہ قرآن، حدیث، یہ یا تو یہ 2 دلیلیں ہوں گی، اس کے بعد سواد اعظم یعنی ایک بڑی جماعت اگر ہو، وہ بھی بطور دلیل ہم اپنے عقیدے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، یا اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ اختیار کر سکتے ہیں، اور چوتھی عقل سلیم۔ اس پر بھی تفصیل ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم درست عقیدے کی اہمیت اور غلط عقیدے کے وبال پر گفتگو کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ مزید آگے کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے۔ یعنی ہر انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً یہ بیان فرمایا کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں یہ خسارے میں ہیں۔ یہ خسارے سے باہر کس طریقے سے نکلیں گے؟ تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس خسارے سے باہر وہ لوگ نکلیں گے کہ جن کی پہلی صفت یہ ہو کہ وہ صاحب ایمان ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہوں، پھر نیک اعمال بجا لانے والے ہوں، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہوں، اور صبر کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہوں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں انتہائی نفاست کے ساتھ، انتہائی نفیس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر کسی کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہوگا، اگر کسی کا ایمان ختم ہو جائے، کسی کے پاس دولت ایمان نہ ہو، تو وہ خسارے میں ہے۔ اور اس کا خسارہ دنیا کے اندر بھی یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، بے مقصد زندگی گزارتا ہے، ایسی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ جیسے ہی وہ فوت ہوگا، جیسے ہی وہ اس دنیا سے جائے گا، تو وہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، کیونکہ اس کا آخرت پر تو ایمان نہیں تھا۔ اور پھر آخرت میں جب جائے گا تو جو دنیا کی چیزیں تھیں وہ تو اس کے ساتھ جا نہیں رہی، اور آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب مرنے کے بعد وہ دیکھے گا اس کی برزخ کی زندگی شروع ہوگی، تو پھر وہاں پر وہ خسارہ محسوس کرے گا کہ اس کے بالکل ہاتھ خالی ہوں گے، اس کے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں، عمل کی دولت بھی نہیں۔ تو درست عقیدہ انسان کو وہ مقام دلاتا ہے کہ جس مقام کی وجہ سے انسان آخرت کے اندر اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان لے کر آئے، پھر اعمال صالحہ کرے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ہم عنقریب انہیں ایسے باغ میں داخل کریں گے کہ جس باغ کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قول کے اعتبار سے کون بڑھ کر سچا ہوگا؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے قول کے اعتبار سے سچا ہو؟ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعمال صالحات اختیار کرنے والے کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وہ جو جنت کی نعمتیں اس کو ملیں گی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو حاصل ہوں گی۔ تو یہ ایمان کی برکتیں ہیں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کسی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، یا وہ ایمان لے کر ہی نہیں آتا، تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے،
خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں مبتلا رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان پر عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ تو اس سے نتیجہ یہ ملا کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر جاتا ہے، حالت کفر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے حالت کفر میں جاتا ہے تو اس کے اعمال ہباء منثورا ہو جائیں گے۔ ہباء منثورا مطلب ایسے ذرے کہ جو ذرے ہمیں صرف دھوپ کے اندر نظر آتے ہیں اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال بھی اگر اس نے کیے ہوں گے لیکن وہ حالت کفر سے اس دنیا پر گیا تو پھر اس کے یہ ایمان کے بغیر کیے جانے والے اعمال میدان محشر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، ایمانداری کا اظہار کرتا ہے، صرف ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو یہاں پر پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل کر رہا ہے تو جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں ہی جائے گا۔ تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہی جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے اعمال تو گویا کہ ایک قانون کے مطابق ہمیں اختیار کرنے ہی ہیں۔ اب یہ جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد آگے بھی انشاءاللہ ہم اس پہ کلام کرتے ہیں کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان میں فرض عبادتیں ہمارے پاس دن میں 5 نمازیں، سال میں 1 مرتبہ ہمیں 30 روزے رکھنے، ایک حج وہ بھی اگر مال ہو تو کرنا ہے، زکوٰۃ وہ بھی مال ہو تو ہم نے دینی ہے، اس کے علاوہ دیگر چند چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ یعنی ہم جو فرائض ادا کر رہے ہیں وہ بہت مختصر ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارے ساری زندگی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے اپنی عبادت کے ذریعے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انصاف کرتا ہے تو انصاف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہیں، اور ہماری ساری عمر عبادت میں گزرے تو وہ عبادت اس نعمتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھیں اگر بالکل صحیح ہیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کلر بلائنڈ نہیں ہے، آپ کو ہر رنگ اپنی اصلی شکل میں نظر آتا ہے، تو یہ آنکھ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا ہی اگر ساری زندگی شکر ادا کرنے لگیں تو یہ بھی بہت کم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، جن کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس علاج پہ کتنا پیسہ لگ جاتا ہے، لاکھوں کروڑ روپے بعض اوقات اس پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گردے اگر فیل ہو جاتے ہیں، گردے کا اسی طریقے سے لیور اگر فیل ہو جائے، اس کا اگر ٹرانسپلانٹ کروانا ہو تو لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ بعض اوقات خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر تکلیف انسان الگ برداشت کرتا ہے۔ آپ کا نظام ہضم اگر چل رہا ہے تو بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ تو ہمارے جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ ہم جنت میں اگر جائیں گے تو جنت میں صرف اللہ کی رحمت کے صدقے میں جائیں گے۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جو کافر ہے اور وہ نیک اعمال بھی اختیار کر رہا ہے، اچھے کام بھی اختیار کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ اچھے کام کرنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ جو اچھے کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے اس کو اس دنیا میں ہی ان اچھے کاموں کا عوض عطا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کفار کے پاس بعض اوقات بہت ساری نعمتیں بھی ہوتی ہیں، وہ نیک کام جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو بہت ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے، اور بہت سارے ان کے نیک اعمال کا اجر ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک کافر مثال کے طور پر غریب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری نعمتیں اس کو صحت کی طور پر دی ہیں، اسی طریقے سے وہ بیماری میں مبتلا نہیں ہو رہا، اور دیگر نعمتیں اولاد کی صورت میں دی ہیں، اور دیگر اس کو اگر وہ اپنی ذات پر غور کرے تو اللہ نے بڑی نعمتیں اس کو دی ہیں۔ اگر غریب بھی ہے تو نعمتیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہرحال موجود ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بغیر کیوں جنت میں داخلہ عطا نہیں فرماتا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی جاب پر جا رہے ہیں، آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور کمپنی میں کانٹریکٹ کیے بغیر آپ اس کمپنی کے سارے کام کر دیں، اور پھر آپ مہینے کے آخر میں کہیں گے لاؤ میری تنخواہ،
تو یقیناً کمپنی کا مالک آپ کو یہی کہے گا کہ بھائی آپ کمپنی میں اپنی مرضی سے آئے ہو، مرضی سے آنے کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے سارا کام کیا، تنخواہ میں کس بات کی دوں؟ آپ نے کوئی کانٹریکٹ تھوڑی کیا، کانٹریکٹ کرتے پھر کام کرتے تو میں آپ کو دیتا۔ اسی طریقے سے جن کا کانٹریکٹ ہے، اگر 9 to 5 کا کانٹریکٹ ہے اور وہ اپنی مرضی سے، کمپنی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کمپنی کی مرضی نہیں ہے، کمپنی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کمپنی کی یہ پالیسی ہو، اور وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کر رہا ہو اور پھر کمپنی کے پاس جا کر کہے کہ لاؤ میرے اوور ٹائم کے پیسے، تو کمپنی ظاہر سی بات ہے یہی کہے گی کہ ہمارا کوئی کانٹریکٹ تو نہیں تھا۔ کانٹریکٹ ہوگا تو کمپنی آپ کے کام کا بدلہ آپ کو دے گی، کانٹریکٹ نہیں ہوگا تو کمپنی آپ کے کام کا بدلہ آپ کو نہیں دے گی، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اس کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی صورت میں کانٹریکٹ کرے گا۔ جب ایمان لے کر آ گئے، اب ایمان لانے کے بعد آپ نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ لیکن اگر آپ نے کانٹریکٹ ہی نہیں کیا، اب آپ نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کمپنی کے اندر آپ بغیر کانٹریکٹ کے گھس جائیں اور وہاں پہ اس کمپنی کا کام کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مہینہ گزر جائے تو آپ کمپنی سے کہہ کہ لاؤ میرے پیسے، تو یقینی سی بات ہے کہ جس طریقے سے کمپنی وہاں پر حق بجانب ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ ہم آپ کو آپ کے پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے تو بغیر کانٹریکٹ کے کام کیا ہے، وہاں پہ کمپنی کو کوئی ظالم نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں چاہیے تو پہلے ایمان لانا ہوگا، ایمان لے کر آ جاؤ۔ اعمال صالحہ کے اندر اگر کمی ہوگی تو ہو سکتا ہے دوزخ سے ہو کر جنت میں جاؤ، یا میری اگر میری رحمت جوش میں آئی تو بلا حساب و کتاب تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ایمان شرط ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی صاحب ایمان بھی نیک کام کر رہا ہے یا کافر بھی نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، وہ نعمتیں ہمارے نیک کاموں کا مقابلے، نیک کام جو ہے وہ اس نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اگر بالفرض پھر بھی یہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے جب نیک کام کیا ہے تو مجھے بدلہ ملنا چاہیے، تو پھر وہ نیک کام کے اگینسٹ بدلہ اس وقت ملے گا جب ہم کانٹریکٹ کریں گے ایمان کی صورت میں۔ جب کانٹریکٹ نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہ جو لفظ ایمان ہے یا جو لفظ کفر ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام کریں گے کہ کس طریقے سے انسان کے ایمان میں فرق آ جاتا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اور ان پر ایمان لا کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان، کفر، ان الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم ضروریات دین پر بھی کلام کریں گے، کفر کی اقسام کیا ہوتی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اب اس پروگرام میں جو ہمارے سوالات ہیں اس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ نمازوں میں بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سری نمازیں کہتے ہیں، اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ہماری آواز اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے کانوں تک آواز پہنچے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جب آواز کو بلند کرتے ہیں تو آس پاس والوں کو آواز چلی جاتی ہے، تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں، ہمارے جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں اس میں ظہر اور عصر، یہ دو ایسی نمازیں ہیں کہ جن میں سر کرنا واجب ہے، یعنی سر سے مراد یہ کہ دھیمی آواز کے اندر قراءت کرنا، اور بقیہ اس کے علاوہ جو 3 نمازیں ہیں مغرب، عشاء اور فجر، اس میں جہرن قراءت کرنا، اور نماز جمعہ کے اندر جہرن قراءت کرنا یعنی بلند آواز سے قراءت کرنا یہ واجب ہے۔ اب جب ہم اس کا الٹ کر لیں، یعنی سری نمازوں کے اندر ہم جہر کے ساتھ نماز پڑھیں اور جہری نمازوں کے اندر سر کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کے اندر ہم قراءت سری کریں، تو پھر اس سے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر غلطی سے ایک آیت کی تلاوت کم از کم اتنی کر دی تو پھر اس پہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں سر کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اگر آس پاس والوں کو آواز پہنچ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ جہاں پر قراءت کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ قراءت اسی وقت متحقق ہوتی ہے کہ جب ہم اتنی آواز میں قراءت کریں کہ نارمل سچویشن کے اندر اگر ہم وہ اپنے کان اپنے سننا چاہیں تو وہ سن سکیں۔ نارمل سچویشن سے مراد یہ ہے کہ بعضوں کا شور شرابہ ہوتا ہے تو ہم آہستہ آواز میں اگر کچھ پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آواز بھی ہم تک نہیں پہنچتی شور شرابے کی وجہ سے، تو یہ نارمل سچویشن سے ہٹ کر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار شخص ہوتا ہے، اس کی سماعت تک آواز نہیں پہنچتی، اس کو اونچا سننے کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ بھی نارمل سچویشن سے ہٹ کر ہے۔ نارمل سچویشن میں کم از کم اتنی آواز سے تلاوت کرنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اور اگر شور شرابہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ شور شرابہ نہیں ہوتا تو اتنی آواز کے اندر میں جو نماز پڑھتا ہوں اس میں میرے کانوں تک آواز پہنچ جاتی، لیکن ابھی شور شرابے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی، تو یہ سر ہو جائے گا۔ اب اگر بالفرض آس پاس والوں کو آواز پہنچ رہی ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے جو برابر میں افراد کھڑے ہیں صرف ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو یہ سر ہی کہلائے گا، لیکن جو ہمارے آگے یا پیچھے جو افراد کھڑے ہیں، جو خاص طور پر پیچھے،
اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو پھر یہ جہر کے اندر شامل ہو جائے گا. یہ معیار ہے کہ آس پاس اگر 2 افراد ہیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو یہ سر میں ہی شامل ہے, اور لیکن پیچھے والے تک آواز جائے گی تو پھر یہ جہر میں شامل ہو جائے گا, اور اس پر پھر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ علم دین سیکھنا کتنا فرض ہوتا ہے. اس کی وضاحت ہم نے پچھلی پروگرام میں ابتدائی پروگرام میں بھی کی تھی کہ فرض علم سے مراد وہ علوم کہ جن کے متعلق شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے متعلق جانکاری آپ کو حاصل کرنی ہے, اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس چیز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ فرض علوم میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے عقیدہ ہر ایک کو اپنا درست رکھنا انڈیویجولی طور پر ضروری ہے, تو اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہوگا. اپنے باطنی معاملات جس میں حسد, غیبت, چغلی, تکبر, ان سب سے بچنا, یہ ان کی معرفت حاصل کرنا, یہ علم دین فرض علوم کے اندر شامل ہوگا. اسی طریقے سے اگر کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کے متعلق, طلاق کے شادی کر رہے ہیں تو نکاح طلاق کے مسائل, نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو نماز کے مسائل. تو جس چیز سے ہمارا تعلق جڑتا جائے گا اس کے متعلق علم سیکھنا فرض ہوگا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا براہ راست تعلق نہیں جڑ رہا, جیسے مال نہیں ہے, تو اب حج کے مسائل سیکھنا, ابھی تو حج فرض ہی نہیں ہوا, یہ جاننا تو ضروری ہے کہ کتنا مال میرے پاس آ جائے گا تو مجھ پر حج فرض ہوگا. لیکن ابھی حج کے جو ڈیٹیلڈ مسائل ہیں کہ کیسے حج ادا کرنا ہے, احرام کے کیا مسائل ہیں, تو حج فرض ہونے سے پہلے ان مسائل کا سیکھنا واجب فرض نہیں ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے, کس کو نہیں دینی, زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے, یہ مسائل بھی اس وقت تک سیکھنا فرض نہیں ہوں گے جب تک کہ نصاب کے برابر مال نہ آ جائے. لیکن نصاب کیا ہے اور مال کتنا آنا چاہیے, کتنا سال اس پر گزرنا چاہیے, اس کے بارے میں علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ جب مال آئے تو پتہ چلے کہ یہ مال نصاب کے برابر ہے یا نہیں, اس پہ سال گزرا ہے یا نہیں. یہ مسائل سیکھنا پھر فرض علوم کے اندر شامل ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ نماز کے دوران چھوٹے بچوں کو سجدے کی جگہ سے یا اپنے اوپر سے ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. بعض اوقات بچے آگے سے ہٹ نہیں رہے ہوتے تو ان کو اٹھانا پڑتا ہے, اس طرح کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سجدے کی جگہ پر اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ سجدہ کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں, یاد رکھیں کہ اگر بچہ اوپر آ کر بیٹھ گیا یا وہ بچہ جو ہے وہ سامنے اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو ہٹانا پڑے گا, تو اس کے لیے عمل قلیل اختیار کر کے آپ بچے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں یا بچے کو سامنے سے ہٹا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سجدے میں آپ بچوں پر آ کر بیٹھ گیا اور پیچھے آپ یہ ہاتھ رکھ لیں اس طریقے سے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو بچہ گرے بھی نہ, اور جب آپ اسٹریٹ ہو جائیں تو بچہ آرام سے نیچے اتر سکے. اسی طریقے سے سامنے سے آپ ہلکا سا ہاتھ کر کے اس کو ہٹا دیں, تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. عمل قلیل کی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ نماز میں 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں, ایک عمل قلیل کہلاتا ہے, ایک عمل کثیر کہلاتا ہے. عمل قلیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ نماز میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اور دیکھنے والا آپ کو دیکھتا ہے, تو دیکھنے والا دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ یہ شخص نماز کے اندر کوئی کام کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے اور اس میں ہم بچے کو سامنے سے ہٹا رہے ہیں, تو یہ کہے گا نماز کے اندر جو وہ بچے کو دیکھو ہٹا رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل. دیکھنے والا آپ کو نماز میں ہی گمان کرے. اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر, اس میں اگر بالفرض کوئی ہمیں دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس کو یہ گمان ہو کہ بھئی نماز پڑھ بھی رہے یا نہیں. مثال کے طور پر نماز میں بعض نوجوان ایسے کرتے ہیں کہ وہ جب جیسے سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹوپی وغیرہ اپنی سیٹ کرنی ہوتی تو وہ بالکل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بال وال بھی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں. اب یہ جو بال بنایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے اپنی ٹوپی دونوں ہاتھوں سے سیٹ کر رہے ہیں, تو یہ ٹوپی سیٹ کرنا, بال بنانا, یا بچے کو مثال کے طور پر گود میں سے اسے اٹھا لیا پورا پراپر طریقے سے, تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا, بلکہ اس نے نماز اپنی ختم کی ہوئی اور نماز کے دوران جو 2 نمازوں میں گیپ آتا ہے شاید اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کہلاتا ہے عمل کثیر. اگر آپ نے نماز کے اندر عمل کثیر اختیار کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, چاہے وہ بچے کو ہٹانے کے لیے ہو یا کسی بھی کام کے لیے ہو. اور عمل قلیل کی اجازت شریعت مطہرہ کی طرف سے موجود ہے, لہذا عمل قلیل کے ذریعے اگر آپ بچے کو ہٹا سکتے ہیں ہٹا دیں, نماز پہ کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اگر عمل کثیر اختیار کیا تو پھر نماز پر فرق ہوگا اور اس طریقے سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ مرد کے لیے گولڈ پہننا یہ حرام ہے, تو مرد کا گولڈ اپنی ملکیت میں لینا درست ہے یا نہیں. جیسے انگیجمنٹ میں تحفے وغیرہ کے طور پر جو ہے وہ گولڈ کی رنگ دی جاتی ہے, تو اس کو کیا کریں. تو دیکھیں گولڈ کا پہننا تو حرام ہے, لیکن گولڈ کو اپنی ملکیت میں شامل کرنا یہ حرام نہیں ہے. لہٰذا اگر اس طرح کے مواقع پر کوئی گولڈ کی رنگ آپ کو دی جاتی تو وہ پہنے مت, آپ اس کو لے کر رکھ لیں.
تو لے کر اپنے پاس رکھیں، اور اس سے کوئی اگر آپ دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا والدہ کو یا زوجہ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، بہنوں کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو گفٹ کر دیں، یا اگر آپ بیچ کر اس کا نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ پہننا منع ہے، ملکیت میں لینا منع نہیں ہے، ورنہ تو پھر گولڈ کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ ساری پھر عورتیں ہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ سارا کاروبار جو وہ عورتیں کریں، مرد حضرات پھر کاروبار ہی نہ کر سکیں۔ تو گولڈ کی ملکیت میں آنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض دفعہ زید سے ایسا سوال کر لیا جاتا ہے کہ جس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ زید سے گناہ کے بارے میں پوچھا کہ اس نے فلم دیکھی ہے یا نہیں، اگر وہ اظہار کرتا ہے تو یہ گناہ ہو جائے گا، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے داڑھی رکھی ہے یا کٹوائی بھی ہے کبھی، تو اس صورت میں پھر کیسا جواب دیا جائے۔ یعنی بعض لوگوں کو فضول سوالات پوچھنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کا سوال پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی تم کوئی فلم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے۔ اب زید کو پتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں گا تو پھر اس صورت کے اندر جو وہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی داڑھی موجود ہے اور اس سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ تمہاری داڑھی شروع سے ہے، تم نے کبھی کٹوائی بھی تھی، تو یہ فضول قسم کے پہلے تو جو سوالات پوچھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ فضول گوئی سے محفوظ رکھیں، اور ہر ایک کی ٹو میں اس طریقے سے لگنا کہ اس سے خواہ سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر بالفرض اس نے فلم دیکھی بھی ہے تو اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے، اور اگر نہیں دیکھی تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اگر داڑھی اس نے شروع سے رکھی ہے یا بعد کٹوائی بھی ہے تو اس میں آپ کا کیا نفع اور نقصان ہے؟ کیا ضرورت ہے اس طرح کے سوال پوچھنے کی؟ لہٰذا ایسے فضول سوالات نہ پوچھے جائیں، اور بالفرض اگر کسی سے اس طرح کا کوئی فضول سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس میں بلا وجہ اپنے گناہ کا اظہار ہوگا، تو وہاں پر پھر وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے فلم نہیں دیکھی، یعنی وہ پھر وہ نیت یہ کر لے کہ میں نے موجودہ وقت کے اندر کوئی فلم نہیں دیکھی، تاکہ جھوٹ سے بھی حتی الامکان بچ جائے۔ اور اگر بالفرض یہاں پر اپنے گناہ کے اظہار کے لیے، وہ گناہ کے اظہار سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بھی کہہ دیتا ہے یا کوئی اور گول مول بات کر دیتا ہے، تو اس پر پھر بہرحال کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ سوال پوچھنے والے پر پھر اس پر گناہ لازم ہوگا کیونکہ اس نے بیجا سوال پوچھا۔ اچھا، آگے یہ ذکر کرتے ہیں کیا سواد اعظم کا اطلاق جو 4 ائمہ ہیں ان پر ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، سواد اعظم سے مراد سواد اعظم جو دلیل ہے یہ عقیدے کی دلیل ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا امام اس عقیدے پر ہے، کون سا امام اس عقیدے پر نہیں، اس میں بڑی جماعت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو 4 ائمہ فقہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ حضرات، ان کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا عقیدہ تو وہی ہے جو سواد اعظم کا عقیدہ ہے، لہٰذا ان چاروں پر جو ہے وہ سواد اعظم کا اطلاق ہوگا۔ ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں اس کی انشاءاللہ ہم مزید وضاحت جب فقہی مسائل پر ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ کریں گے کہ یہ فقہ حنفی مارز وجود میں کیسے آیا، فقہ شافعی کیسے مارز وجود میں آیا، اور ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس اختلاف کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت قرار دیا ہے۔ تو ہم جو سواد اعظم کی بات کرتے ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے ہے کہ عقیدے میں آپ دیکھیں کہ کس کی جماعت زیادہ، کس کو لوگ زیادہ، کس عقیدے پر زیادہ لوگ گامزن ہیں، جس میں بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، ائمہ فقہ ہیں، مجتہدین ہیں، اسی طریقے سے صالحین ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی عقیدہ ایسا ہے جس میں یہ جماعت شامل ہے۔ اور اگر ہم اس میں دیکھنا شروع کر دیں گے کہ مثال کے طور پر امام اعظم کے فالوور زیادہ ہیں، امام شافعی کے فالوور زیادہ ہیں، یا امام مالک کے فالوور زیادہ ہیں، اور اب ہم امام اعظم کو اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ جو ہے نا وہ امام اعظم کے فالوور زیادہ ہیں تو ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے اور معاذ اللہ سب جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ فقہی مسائل کے اندر ایسا نہیں ہے۔ فقہی مسائل کے اندر کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، اس اختلاف کو شریعت مطہرہ نے محبوب رکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو رحمت قرار دیا ہے، اور ان 4 ائمہ کے اندر عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا یہ چاروں کے 4 ائمہ سواد اعظم میں ہی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا، تو اس نور روشن ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ جس نے 2 جمعے کے اندر اس طرح کی سورہ کہف پڑھی تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور روشن ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ نور جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ نور معنوی ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان ہو جائیں گے، نیکیوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم اس پر ایک ایسا نازل ہوگا کہ اس کے لیے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے اور وہ نیک راہ کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم یا نفلی رقم
سید حضرات کے لیے تو دی جائے، راشن دیتا ہوں میں ان کو، تو میں زکوٰۃ کی رقم کسی اور سے لے کر دے دیتا ہوں اور وہ شرعی اصول کے مطابق خرچ نہیں کرتے، تو کیا میں گناہگار ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ سید زادوں کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ لینا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق کسی سید کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو نفلی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو وہ نفلی صدقہ آپ بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ سید زادوں کو دینے میں، لیکن اس میں پھر کوشش یہ کریں کہ جب ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو صدقہ کہہ کر دینا مناسب نہیں، بلکہ ان کو تحفہ دے کر کیا جائے، اور جب سید زادوں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان سمجھا جائے کہ انہوں نے ہماری طرف سے یہ رقم بطور تحفہ قبول کر لی۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات اس کے اندر یہ کہ اگر میں کسی اور سے لے کر اس تھرڈ پرسن کو دے دیتا ہوں، یعنی اس نے مجھ سے مطالبہ کیا، میں تھرڈ پرسن سے رقم لے کر زکوٰۃ کی اور پھر اس کو دے رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ صحیح مقام پر خرچ نہیں کر رہا، اگر پتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں گناہگار ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط مقام پہ خرچ کر رہا ہے اور پھر آپ کسی اور کی زکوٰۃ لے کر اس شخص کو دے رہے ہیں اور اس شخص کی زکوٰۃ ضائع کروا رہے ہیں، تو آپ بھی گناہگار ہوں گے اور وہ بھی گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر آپ کو پتا نہیں ہے، آپ اس کو ظاہری طور پر آپ نے دیکھا اور غالب گمان آپ کا یہ ہوا کہ یہ صحیح مقام پر ہی خرچ کرے گا، دیندار آدمی ہے، علم بھی رکھتا ہے، پھر آپ نے کسی سے مدد لی، کسی سے زکوٰۃ کی رقم لی اور اس کو دے دی، اور آپ نے اپنے گمان کر لیا، اپنے طور پر اچھی طریقے سے غور و تفکر کر لیا کہ یہ شخص صحیح مقام پر خرچ کرے گا، پھر وہ کوئی غلطی ایسی کرتا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو اب آپ گناہگار نہیں ہوں گے، پھر گناہ اسی پر ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ امام صاحب نے اگر ظہر کی 4 سنتیں نہیں پڑھی تو وہ ظہر کی امامت کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب اس طرح کی عادی ہیں کہ جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھتے اور اعلانیہ سب کو پتہ ہے، تو پھر تو ایسا امام جو ہے وہ اعلانیہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہیں یہ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، اور سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنانے لا یہ گناہ ہے، اور جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسی مجبوری کی وجہ سے ہو گیا کہ امام صاحب تھوڑا لیٹ پہنچے تھے اور وہ ظہر کی سنتیں ادا نہیں کر سکے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، اور اگر وہ ظہر کی سنتیں ادا کریں گے تو پھر پیچھے بعض مقتدی ہوتے ہیں کہ ذرا سے 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو امام کی چڑھائی کر دیتے ہیں، مسجد میں فتنہ پروری کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر بالفرض کبھی کبھار ایسا اتفاق ہو گیا کہ امام صاحب سنت ادا نہ کر سکے اور بعد میں پھر وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ بالکل امامت بھی کروا سکتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دیگر سوالات ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں شامل کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، علم دین کو سیکھ کر اسے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔